السلام علیکم۔ پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل تک پہنچے اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے حوالے کیا۔ آج اس سیریز کا ایپیسوڈ 2 ہے۔ اگر آپ نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو آئی بٹن میں لنک دیا جا رہا ہے، پہلے اسے سن لیں تبھی آپ کو مکمل بات سمجھ آ سکے گی۔ تو بلا تاخیر آج کے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر فرعون کے حوالے کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام 3 سال کے ہو گئے۔ ایک دن فرعون آپ علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھائے کھیل رہا تھا کہ اچانک آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور اسے ایک تمانچہ دے مارا۔ فرعون ڈر گیا اور کہنے لگا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ پاس کھڑی فرعون کی بیوی آسیہ بولی، بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں، ان کے فعل کا اعتبار نہیں کیا جاتا، یہ تو آگ کو بھی کھیلنے کی چیز سمجھ کر اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ تو فرعون کہنے لگا کہ ایک تشت میں آگ لے آؤ اور ایک تشت میں سونا لے آؤ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف گئے تو یقیناً یہ میری سلطنت کو تباہ کر دیں گے، اور اگر انہوں نے آگ کا انتخاب کیا تو یہ میرے لیے مضر نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف جاتے، مگر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کا منہ آگ کی طرف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ اٹھائی اور اسے اپنے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی اور زبان میں ہلکی سی لکنت پیدا ہو گئی۔ اس وقت فرعون کو آسیہ کی بات پر یقین آ گیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ وقت گزرتا گیا۔ بچپن کی عمر میں ہی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام مرغیوں کو تسبیح پڑھایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ نے ایک مرے ہوئے مرغے کو زندہ کر دیا، لیکن فرعون آپ کو کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ اس کے دل میں آپ کا رعب اور آپ کی محبت دونوں شامل تھے۔ جب آپ علیہ السلام نوجوان ہوئے تو آپ بنی اسرائیل کے پاس اپنا زیادہ وقت گزارنے لگے۔ جب آپ کی عمر مبارک 22 سال ہوئی تو ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے فرعون کی غلامی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کافی وقت گزر چکا ہے، ہم اس کی غلامی میں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا ایسا کرو، منت مانگ لو، مجھے لگتا ہے یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، ہمیں کیسی منت مانگنی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم منت مانگو کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اس غلامی سے آزاد کر دے تو ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ تو ان سب نے منت مانگ لی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال ہوئی تو ایک دن آپ محل سے باہر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبطی بنی اسرائیلی سے لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھاؤ اور فرعون کے محل تک لے جاؤ، جبکہ بنی اسرائیلی اسے انکار کر رہا تھا۔ اب یہاں پر غلطی قبطی کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکنے کے ارادے سے ایک مکہ مارا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، آپ صرف اس کو روک رہے تھے، لیکن وہ آپ کے مکے کی قوت کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اب یہ ایسا واقعہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس واقعے کا تذکرہ بار بار نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ عمل شیطان کی طرف سے تھا، لیکن پھر بھی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ کسی کے بھی ذہن میں وسوسے ڈال سکتا ہے کہ معاذ اللہ نبی سے گناہ سرزد ہوا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یاد رہے، نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ناؤ بیک ٹو دا ٹاپک۔ یہ بات فرعون تک پہنچ گئی، لیکن فرعون نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر جب باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہی کل والا بنی اسرائیلی آج ایک اور قبطی سے الجھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام جب اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ ڈر گیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ مجھے بھی کل والے قبطی کی طرح مار دینا چاہتے ہیں؟ یہ بات پاس کھڑے بہت سے لوگوں نے سن لی۔ وہ سب فرعون کے دربار میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے قبطی کو موسیٰ نے قتل کیا اور ہمیں قصاص چاہیے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ دربار سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا حزقیل۔ اب یہ حزقیل کون ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ یہ اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے اور آ کر عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، دربار میں آپ کے خلاف بات چیت ہو رہی ہے۔
بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ السلام بے سر و سامان شہر مدین کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے ایک کنواں دیکھا جہاں سے لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان کے علاوہ وہاں 2 لڑکیاں بھی تھیں جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ عرض کرنے لگیں کہ ہمارے لیے کنویں سے پانی نکالنا بہت دشوار ہے، ہمارے والد ایک عمر رسیدہ شخص ہیں، اب جب یہ چرواہے اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کچا پانی ہماری بکریاں پی لیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلانے میں ان کی مدد کی اور پھر واپس تشریف لا کر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں تیری طرف سے اترنے والی بھلائی کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے والد سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو والد نے ان میں سے ایک لڑکی کو کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس واپس لوٹ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تمام معاملہ ان بزرگوں سے کہہ ڈالا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہاں پر محفوظ ہیں۔ یوں ان بزرگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس جگہ دی۔ نیز ان بزرگوں نے اپنی بیٹی جس کا نام صفورہ تھا ان کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا اور حق مہر کے طور پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال تک ان کی خدمت میں ہی رہیں گے۔ اب یہ بزرگ کون تھے؟ اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے، اور یہی بات عربی کی ایک معتبر تفسیر جلالین میں بھی لکھی ہے۔ جب آپ نے 10 سال مکمل کیے تو اپنی اہلیہ کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کا راستہ بھلا دیا۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی جسے آپ آگے جان لیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف آگ کا شعلہ چمک رہا ہے۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک روشنی دیکھی ہے، قریب ہے کہ ہمیں راستہ معلوم ہو جائے یا میں آگ لے آؤں تاکہ وہ سرد رات کو گزارنے میں ہماری مدد دے، یعنی ہم اس کی گرمی محسوس کر سکیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی آگ نہیں بلکہ نور ہے جو آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ اچانک ایک آواز آئی کہ اس نور میں جو کچھ بھی ہے وہ پاکی والا ہے اور بزرگی والا ہے، اور اس کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ بھی مقدس ہیں۔ پھر ایک غیبی آواز آئی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکو۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا تو وہ لاٹھی ایک بہت بڑا سانپ بن گئی، جسے دیکھ کر آپ علیہ السلام کچھ خوف زدہ ہوئے۔ تو پھر سے غیبی آواز آئی کہ اے موسیٰ خوف نہ کرو، آپ اللہ کے برگزیدہ رسول اور عزت والے پیغمبر ہیں۔ یہی وہ مقام تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اور یہی وہ حکمت تھی کہ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس لوٹ آئے اور مصر پہنچ کر فرعون کا سامنا کیا۔ وہاں آپ نے فرعونیوں کو بڑے بڑے معجزات دکھائے، جن میں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک معجزے کا تذکرہ یہاں پر کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرعون سے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں اور میری ہی عبادت کی جائے۔ اور پھر اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کا اپنے جادوگروں سے مقابلہ کرواؤ، اگر جادوگر جیت جاتے ہیں تو ہم فاتح قرار پائیں گے، اور اگر جادوگر ہار جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فاتح ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر دیا گیا۔ ایک مقررہ دن پر تمام لوگ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے تھے، اور دوسری طرف فرعون قبطی اور جادوگر جمع تھے۔ جب مقابلے کا وقت ہوا تو جادوگروں نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں جو لوگوں کو سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جو ان کی رسیوں کو اور لاٹھیوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر کلمہ پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ فرعون اور اس کے درباری ایمان نہ لائے۔
ایسے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں تو آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھوں سے چھڑا دے تاکہ وہ بے خوف و خطر تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اگر فرعون تمہارا پیچھا کرے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی خفیہ تدبیر کے بارے میں بتایا۔ فرعون کو جب کچھ شک ہوا تو کہنے لگا کہ یہ مجمع کیسا ہے؟ تو اسرائیلیوں نے کہا کہ آج عاشورہ کا دن ہے اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ ہماری عید کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم شہر سے باہر عید منائیں۔ فرعون خاموش ہو گیا تو بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے زیورات اور قیمتی پوشاکیں پہننے کے لیے لے لیں اور عید کے بہانے شہر کے باہر خیمے اور ڈیرے لگا لیے۔ یہ واقعہ 9 محرم کو جمعرات کے دن پیش آیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس تھی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام 83 برس کے تھے۔ محرم کی 10ویں شب یہ لوگ مع ساز و سامان مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ہارون علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے 6,70,000 لوگوں کا لشکر چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ کنعان کے رہنے والے بزرگ لوگ راستہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں راستہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت قبر سے نکال کر ساتھ لے جائے اور مجھے میرے بزرگوں میں دفن کر دے۔ ہم نے وہ وصیت ابھی تک پوری نہیں کی، شاید اسی وجہ سے ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ آپ علیہ السلام نے لشکر میں اعلان کیا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ایک بوڑھی عورت کہنے لگی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے، لیکن آپ مجھ سے ایک عہد کیجئے کہ جو میں مانگوں گی آپ مجھے دیں گے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ قبول کر لو کہ جو یہ خاتون مانگیں گی آپ دیں گے۔ تب آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ مجھے تیری شرط منظور ہے۔ اس بوڑھیا نے کہا کہ ان کی قبر شریف دریائے نیل میں کی ہے، اگر فلاں جگہ سے پانی کو ہٹا کر زمین کھودی جائے تو آپ کو ان کا صندوق مل جائے گا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، جب انہوں نے زمین کھودی تو یوسف علیہ السلام کا صندوق مل گیا جو سنگ مرمر میں لپٹا ہوا تھا، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہ تابوت سب سے آگے رکھا اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہو گیا، اور یہ کہ رب کے فضل سے آپ نے رات کے تھوڑے ہی حصے میں بہت سا راستہ طے کر لیا۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل راتوں رات کوچ کر گئے ہیں تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع کیے جائیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ان گھوڑوں کی تعداد 70,000 تھی، اور یہ وہ گھوڑے تھے جو لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ باقی لشکر کی تعداد کیا تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح قول موجود نہیں۔ ہاں، البتہ تفسیر روح البیان میں ایک قول ملتا ہے کہ پورے لشکر کی تعداد 70 لاکھ تھی۔ اسی طرح تفسیر عزیزی میں بھی ایک قول موجود ہے کہ اس لشکر میں 1 لاکھ تیر انداز تھے، 1 لاکھ نیزہ باز، اور اسی طرح 1 لاکھ وہ لوگ تھے جو پیدل چل رہے تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں بھی ہتھیار موجود تھے۔ دوپہر کے وقت فرعون کا یہ لشکر بنی اسرائیلیوں کو پہنچ گیا۔ فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی بنی اسرائیلی کہنے لگے کہ ہم تو گھیر لیے گئے ہیں، اور وہ خوف زدہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے نبی خدا، اب کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام بالکل مطمئن تھے اور فرما رہے تھے کہ مایوس نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بہترین ہدایت کرے گا۔ اوکے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اس کے ریلیٹڈ باقی باتیں آگے آنے والے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ اینڈ اگین، if you didn't watch the previous episode of this series, so click here and watch it now۔ ابھی کے لیے اجازت دیں، فی امان اللہ۔